وسطیٰ ہے وہ سراپا کامیابی ہے. اس کو چھوڑ کے ترک کر کے تم کامیاب نہیں ہو سکتے تو نقصان میں. سوال یہ ہوا کہ جی ہم نے کیسے چھوڑ دیا عصر کی نماز؟ ہاں چھوڑ دی، اس لیے کہ عصر کا وقت وہ ہوتا ہے جس میں تجارت بڑی پیک پہ ہوتی ہے. یہاں کا تو پتہ نہیں، ہمارے ملکوں میں تو شاپنگ کی عصر میں نکلتی ہے. طارق روڈ بھرا ہوا ہے، بندر روڈ بھرا ہوا ہے. عصر کے وقت سب حیدری مارکیٹ بھری ہوئی ہے، مرد عورتیں فیملیاں جرا خرید و فروخت ہو رہی ہے. عصر کے بعد ٹھنڈا وقت ہے، گرمی کا وقت نکل گیا، لوگ بھی جاب واب سے فارغ ہو گئے، عورتیں بھی کام دھندوں سے نکل آئی بائیں. اب یہ عصر کے وقت زور پہ ہوتی تجارت، اور پھر دن ڈھلنے والا ہے. ہر آدمی سوچتا ہے، دکاندار سوچتا ہے یار جلدی سے پونجی بک جائے، گاہک سوچتے یار اندھیرا ہو جائے گا کچھ ملے گا نہیں، لے لو. یہ تجارت کا خوب وقت ہے، نفع حاصل کرتے ہیں، لے ہو گئی. جو صبح چیز 15 روپے کی تھی شام کو آگے وہ 10 روپے کی 8 روپے کی بیچ رہے ہیں. لیکن یار بیچو یار، نکالو بات. اللہ فرمایا لیکن نماز کی اوپر فرمایا یہ نماز پڑھتے رہیں گے، بعد میں گھر جا کے قضا کر لیں گے. اللہ نے فرمایا تم نے بڑے نفع کمائے، کوئی نفع نہیں کمایا. تم نے نماز عصر چھوڑ دی، تم پورے کے پورے نقصان میں گئے. یہ پروفٹ نہیں ہے، نقصان ہے. اس لیے عصر کی. اور اسٹوڈنٹ ہیں، کھلاڑی ہیں، عصر کے وقت میں میدانوں میں نکلتے ہیں کھیلنے کے لیے نماز لے. اور میں تم بڑے کامیاب ہو کے میچ جیت لیا جی، آج ہاکی کا میچ جیتا، آج کرکٹ جیتا، آج فٹ بال جیتا، اور میں کچھ نہیں جیتا، تم ناکام آئے، اس لیے تم نے نماز عصر چھوڑ. یہ گہری مناسبت تھی نماز کی. اور یہ قول کہ وقت العصر، وقت عصر کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے. اس کا کیا مطلب؟ اس کا وہ مطلب واضح ہے کہ یہ عصر کا جو وقت ہے یہ دن کے ختم ہونے کے قریب ہے. عصر کا وقت دن کے ختم ہونے کی خبر دے رہا ہے. اس وقت انسان جو ہے وہ کسی بھی شعبے کا انسان ہو، فٹافٹ وہ اپنا نفع سمیٹتا، نقصان سے بچنے کا راستہ اختیار کرتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت کی قسم کھا کے کہتے ہیں کہ تم نے اپنے نظام میں نقصان سے بچ کے نفع کا راستہ اختیار کیا ہے، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں قسم کھا کے، اسی ٹائم کی قسم کھا کے بتاتا ہوں کہ تم پورے کے پورے نقصان میں ہو، الا یہ کہ تم نے وہ 4 چیزیں اختیار کی. اسی وقت کی قسم کھاتا ہوں جس وقت میں تم نے اپنے نقصان سے بچے اور نفع کمایا، اسی وقت کی قسم تم نقصان میں. اور تیسرا فرمایا کہ عصر نبوتی، نبوت کے زمانے کی قسم. اس کو کیا جوڑ ہے، کیا مناسبت ہے؟ اس کو تو زبردست مناسبت ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم کھاتا ہوں ساری انسانیت نقصان میں ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ دور نبوت کے اندر زندگی کا وے آف لائف جو دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا جو راستہ اور طریقہ دیا، نفع کا اور نقصان کا جو راستہ بتایا، اگر اس کے مطابق چل رہے ہو تو نفع میں ہو، اگر اس سے ہٹ گئے تو میں قسم کھاتا ہوں اسی زمانے کی تم ہمیشہ ہمیشہ نقصان میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ نفع کا بتایا وہ نفع کا راستہ، جو راستہ نقصان کا بتایا وہ نقصان کا راستہ. تم اپنے دماغوں سے آج سوچتے پھرو یار نفع اس میں، نقصان اس میں. فرمایا نہیں، میں اسی محبوب کے زمانے کی قسم کھاتا ہوں، اس لیے کہ سارے نفع اسی زمانے کے ساتھ متعلق ہیں. اور وہ نبی صرف امت کا نبی نہیں، وہ تو سارے نبیوں کا نبی بن کے آیا. خود فرمایا انا نبی الانبیاء، میں تو سارے نبیوں کا بھی نبی ہوں. وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں تو اس وقت سے نبی تھا کہ ابھی آدم کا گارہ تیار ہو رہا تھا، پترا بنانے کے لیے گارہ تیار ہو رہا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس وقت سے نبوت دی تھی. ہم نے تو اپنے نبی کو بھی نہیں پہچانا بھائی. دعوت تو ہے کہ ہم جو ان کی امتی ہیں ہم نے ان کو پہچانا نہیں. آج ہم ہر ایک کے حالات سے واقف ہیں، روسوں کے حالات، لینن کے حالات، فلاں دانشور، فلاں فرما روا، سب ایک ایک کے حالات خبر ہوں گے. اگر ہمیں خبر نہیں تو سرکار دو عالم کے حالات کی خبر نہیں. اتنا ہی پتہ کہ ہمارے نبی، ہمارے اس نبی کے بیٹے کتنے تھے آئی ڈونٹ نو، بیٹیاں کتنی تھی آئی ڈونٹ نو، کتنی بیویاں تھیں، بیویوں کے نام کیا ہیں، بیٹوں کے نام کیا ہیں، خبر نہیں. کبھی سوچے ہی نہیں. ہاں ویسے سب کی خبر. یہاں امریکن سٹیزن کے لیے امتحان دے جاتے نا، وہ سٹیزن بننے کے سارے پریزیڈنٹ امریکہ کے پوری تاریخ یاد ہوتی ہے ہر ایک کو.
فلاں سن میں آیا، فلاں سن میں گیا، یہ ہوا وہ ہوا، جس چیز لے لی ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں کے نام پتہ نہیں ہیں. آپ کے بیٹے تھے کتنے یہ پتہ نہیں، بیٹیاں کتنی تھی یہ پتہ نہیں، بیویاں کتنی تھیں، آپ نے کتنے نکاح فرمائے، اور بیویوں کا نام کیا ہے، وہ تو بڑی بات ہے، کسی کو پتہ نہیں. ہماری امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ہماری اپنی مائیں جس کو ہم ماں سمجھتے ہیں، ان کے لیے کوئی دلیل نہیں ہمارے پاس، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. دائی نے کہہ دیا تمہاری ماں یہی ہے. کتنے بچے ایسے ہیں جن کی اصل ماں نہیں ہوتی، ساری دن اس کی ماں سمجھ کے پلتا رہتا. اور یہاں ان امہات المومنین کے نص قطعی قرآن کی اتری ہوئی ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. لیکن ہمیں اپنی ماؤں کے حالات پتہ نہیں. پہلے آپ نے کس سے نکاح فرمایا، بعد میں کس سے فرمایا، اس کے بعد خبر ہے کچھ خبر نہیں. ہم نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا. اور اب تو انحطاط کا یہ عالم ہے کہ اس نبی کے نام پر نام رکھنے میں بھی انسان جو ہے وہ کا ایمان ڈگمگانے لگا ہے. یہ محمد نام رکھنے میں بڑا پرابلم ہوتا ہے جی. وہ فلاں کا نام محمد جاب نہیں مل رہی، اس کا نام محمد جاب نہیں مل رہی. آج کل محمد نام رکھیں تو بڑا پرابلم ہوتا ہے جی، بڑی تحقیقات شروع ہو جاتی ہیں جی. بے روزگاری جی، میں نے بڑے انٹرویو دیے ہیں جی، محمد نام بول رہا، اچھا یو محمد، اوکے، منہ بناتے ہیں. بھائی بنانے دو. اگر محمد نام کی وجہ سے تو بے روزگار ہے تو مائیکل ڈیوڈ کیوں بے روزگار پھر رہا ہے؟ کئی کالے گورے دنیا کے اندر بے روزگار 20-30 ہزار جب بندے جب بے روزگار ہو گئے وہ سارے محمد ہیں. ایمان کی کمزوریاں ہیں. اور محمد نام کی برکتیں، اللہ اکبر. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس گھر میں محمد نام کا آدمی رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی صبح شام 20 مرتبہ محبت کی نظر سے اس گھر کی طرف دیکھتے ہیں. اور فرمایا جس دسترخوان میں محمد نام کا آدمی شریک ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام شرکا کو دوہری برکت عطا فرماتے ہیں. ہمیں کیا خبر کہ محمد نام کی برکتیں کیا ہے. اور آخرت کے اندر تو ایک شخص کی بخشش صرف احمد نام کی وجہ سے ہو جائے گی. پوچھا تیرا نام کیا؟ جی احمد ہے. نامہ اعمال دیکھا گناہوں سے بھرا ہوا ہے. فرشتے تیاری باندھ لیں کہ لگتا ہے اس کے لیے حکم ہو رہا ہے جہنم میں ڈالیں. اللہ فرمائے کہ میرے بندے کو جنت میں ڈال دو. اچھا، فرشتے سوالیہ نظروں سے دیکھیں گے. اللہ فرمائیں گے آج میرے محبوب کا ہم نام بھی جہنم میں نہیں جائے گا، اس کو جنت میں ڈال دو. اور ایک عجیب روایت آتی ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. فرشتہ آواز لگا یا محمد ادخل الی الجنہ، اے محمد آئیے جنت میں داخل ہو جائیے. تو محمد جب پکارے گا تو جو اور محمد نام کے آدمی سن بیٹھیں گے وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلیں گے تو سارے پیچھے پہ چل رہے ہیں. ہر چل مچ جائے گی فرشتوں میں، ارے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے پکارا، یہ باقی محمد بھی چل پڑے. تو جلدی سے اللہ سے رجوع کریں گے، اللہ میاں یہ کیا کر رہی ہے، اور کئی لوگ آ رہے ہیں. فرمایا ٹھہر جاؤ چلنے دو. آج میرے محمد کے اعزاز میں سارے محمدوں کی بخش دو، سب کو جانے دو. آج میں اپنے محمد کے اعزاز میں کسی کو نہیں روکوں. یہ محمد نام کی برکت ہے. اور ایک محدث فرماتے ہیں، سیاستہ کے راوی ہیں، اس لیے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عورت کے حمل جب ٹھہرے تو شوہر اس کی ناف پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ دے یا اللہ اس کے میں جو حمل ٹھہرا ہے اس حمل کا نام میں نے محمد رکھ دیا. فرمایا کہ بیٹا ہوتا ہے، روایت میں آتا ہے. تو وہ راوی فرماتے کہ میں نے یہ تجربہ اپنے 7 بیٹوں پر کیا ہے. 7 بیٹے ہوئے، میں نام پہ ہاتھ رکھے کہ یا اللہ اس حمل کا نام میں نے تیرے محبوب کے نام پہ محمد رکھ دیا ہے، بیٹا ہوتا تھا. اور میں اسی طرح میرے 7 بیٹے ہوئے. اس حدیث کے راوی خود فرما رہے. یہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ محمد نام کے بارے میں. اور پھر مزے کی بات، آج انہی لوگوں کی آپ ریسرچیں دیکھیں تو خود یہ کہتے ہیں کہ موسٹ فیمس جو نام اس دنیا میں محمد ہے، سب سے زیادہ اصل میں یہ فیمسٹی اللہ نے محمد نام کو دینی تھی جو حالات پیدا ہو گئے.
کیونکہ سائنس کا اصول ہے نیگیٹو پازیٹیو ہو جاتا ہے. یا تو پتہ اتنے نیگیٹو ہیں کتنے پازیٹیو ہو گئے ہوں گے. تو یہ نیگیٹیوٹی جو پیدا ہو رہی ہے یہ پازیٹیوٹی پیدا کرنا مطلوب ہے.